دوسرا کام ان کا یہ ہوگا نماز قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ کی وصولی بھی کریں گے، دیانتداری کے ساتھ مستحقین تک بھی بانٹیں گے، پہنچائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کے زمانے میں تاریخ شاہد ہے، تاریخیں لکھتی ہیں، وہ زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، دینے والا کوئی نہیں۔ جس دروازے پر دستک دے کر پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی، اس سال اگر اس دروازے پر دستک دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے بھائی میں نے تو خود زکوٰۃ نکالی ہے، مجھے خود کسی مستحق کی تلاش ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والا مستحق کو تلاش کیا کرتا تھا، مستحق زکوٰۃ دینے والوں کو تلاش نہیں کرتا تھا۔ بڑا فرق۔ آج کیا ہے، 10-10 روپے کی نئے نوٹ کی بینک سے گڈی لے آئیں گے اور کہیں بھی آ کے بیٹھ جائیں گے اور نئے نوٹ 10-10 روپے سب کو بانٹیں گے۔ یہ تعاون ہے، یہ مدد ہے۔ کیمرے والا بھی کھڑا ہوگا، وہ بھی دیکھ رہا ہوگا۔ 5 کلو کی آٹے کی تھیلی گھروں میں 20, 50, 100 رکھ لیں گے۔ ایک مالدار آدمی کے لیے 100 تھیلیاں 5-5 کلو کی کیا معنی رکھتی ہیں؟ آٹے کی رکھ لیں گے، محلے میں اعلان کروا دیں گے، وہ محلے کی غریب عورتیں گیٹ پہ جمع ہو جائیں گے، وہاں گاڑی گزرنے کا راستہ بھی نہیں رہے گا، گلی بند ہے۔ کیوں؟ وہ فلاں صاحب نے، وہ فلاں صاحب راشن بانٹے، فلاں صاحب راشن بانٹے۔ اور صحابہ کرام دیتے تھے، یقین مانیے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے گھر میں راشن کون دے گیا، خود لینے والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں منہ پہ ڈاکا باندھ کر راشن اٹھایا، رات کو گشت کر رہے ہیں، خلفاء محلے میں گشت کر رہے ہیں، کسی گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی، پتہ لگا ان کے گھر میں بچے کیوں رو رہے ہیں، پتہ چلا جی ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ماں نے چولہے پر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، اندر پتھر ڈالے ہوئے ہیں اور چمچہ چلا رہی ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو کہ اماں کچھ پکا رہی ہے، اور اندر کچھ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اس گھر میں بچے بھوکے کیوں سوئے تھے۔ ہمیں تو بس یہ پتا ہے کہ میرے بچوں نے کھانا کھایا نہیں، میں جب دفتر سے آؤں گا، آفس سے آؤں گا، جاب سے آؤں گا، پہلے بچے اگر سوئے ہوئے ہیں تو وائف سے پہلا سوال ہے بچوں نے کھانا کھا لیا، بچوں نے دودھ پی لی۔ ارے تیرے بچوں نے تو دودھ نہیں پیا تو تجھے فکر ہے، برابر والے بچوں کو تو سوکھی روٹی بھی نہیں ملی، اس کی مجھے فکر نہیں، کیونکہ وہ میرے بچے نہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلم من حیث القوم آزاد، پڑوسی کا گھر بھی، میرا گھر بھی، دایاں گھر بھی، سامنے والا گھر بھی، ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں مسلم ریاست، مسلم اسٹیٹ۔ یہ مقصد ہے اس آزادی کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر، رسول اللہ کے دور میں دیتے تھے، اور صدیق اکبر جب پہلے خلیفہ بنے ان کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر، ہم نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس ہے جو غیر مسلموں پر لگتا ہے، آپ لوگوں نے مسلمانوں پر لگا دی، ہم نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا ذہن بنایا، خطبہ دیا، ان کو سمجھایا۔ حضرت تمہارے فاروق کو یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہیں تو مسلمان نا، جیسے آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ میاں کیا فرق پڑتا ہے، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی، کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان ہیں کہ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔
ان کی مسجد میں یہی والا قرآن رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا؟ ان کے گھروں میں قرآن تو یہی والا رکھا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ان کے خلاف ایسے لڑوں گا جیسے کفار کے ساتھ لڑتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا، نماز بھی قائم کر لی، زکوٰۃ بھی دے دی، یہ سارے حج بھی، سارے ارکان اسلام اس نے مان لیے، فقد عصموا منی دماءہم و اموالہم و اعراضہم، انہوں نے مجھ سے اپنی مال، اپنی جان، اپنی عزتیں محفوظ کرا دی۔ تو اللہ کے رسول تو ان کی جان، مال، عزتیں محفوظ کر کے گئے اور آپ ان کے خلاف تلوار اٹھا دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر یہ حدیث مجھے بھی یاد ہے لیکن تو آدھی سنا رہا ہے، اس کا اگلا حصہ تو بھول گیا ہے۔ آپ نے اس کے بعد کہا تھا الا بحق الاسلام، اگر یہ لوگ یہ اسلام کی چیزیں کرنے کے بعد اگر اسلام کا کوئی حق ماریں گے ہم ان کے خلاف لڑیں۔ اب یہ بات حضرت عمر کو بھی یاد آ گئی، صحابہ کو بھی یاد آ گئی کہ باقی ہم یہ بات بھولے ہوئے تھے، یہ بات بھولے ہوئے تھے۔ اب صحابہ کرام کو صدیق اکبر کے چناؤ کی جو حکمت تھی اللہ کے رسول کے ذہن میں اب سب کو سمجھ آنے لگے کہ اللہ کے رسول نے کیوں انتخاب کیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ جب آپ بیمار تھے تو آپ نے، جب لوگوں نے کہا مسجد لوگوں سے بھری پڑی ہے، امامت کے لیے انتظار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کا، آپ بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، آپ نے فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے کہو وہ لوگوں کو، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر بڑے نرم ہیں، یہ جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے آپ کو نہیں دیکھیں گے، ان کو آپ کی یاد آئے گی، یہ نماز کیا پڑھیں گے تو رونا شروع کر دیں، ساری نماز میں روتے رہیں، بڑا نرم دل۔ آپ عمر کو بولو، آپ عمر کو بولو، وہ ذرا سخت دل، مضبوط دل کا آدمی ہے، وہ برداشت کر جائے گا آپ کی اس جدائی کو، ابو بکر نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے بڑا سنگین اور سخت جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا تم مجھے مصر کی وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا۔ استاد محترم مولانا سلطان محمود صاحب علیہ الرحمہ، محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ، وہ اس حدیث کی تشریح کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور بندے کا انتخاب کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم مصر کی عورتوں نے کیا، اتنا ہی بڑا جرم۔ اور صحابہ کو وہ ساری حکمتیں اب سمجھ آنے لگی، حتیٰ کہ قرآن کے اور دیگر معاملات میں بھی، جہاد کے دیگر معاملات میں بھی، جب جنگیں ہوئی اور صدیق اکبر نے اپنے شرح صدر کے ساتھ فیصلے کیے جو ابتدا میں سمجھ نہیں آتے تھے، جیسے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے تلوار نکالی، کسی نے کہا فوت ہو گئے تو میں گردن اڑا دوں گا، اس وقت بھی ابو بکر صدیق آئے، عمر کی تلوار کی کوئی پرواہ نہیں کی، منبر پر چڑھ گئے۔ آج دنیا حیاتی مماتی، دیوبندی بھی دو حصوں میں بٹے ہوئے، یہ حیاتی ہے یہ مماتی، یہ اشاعت التوحید والا ہے، یہ حضور کی وفات کا قائل ہے، وہ دوسرا صرف دیوبندی ہے، وہ قائل نہیں۔ تقریباً دو حصے دیوبندیوں کے عقائد بالکل بریلویوں جیسے، بالکل بریلویوں جیسے، نور بشر اور یہ بس دو تین باتوں کا فرق رکھتے ہیں، باقی سارے عقائد بریلویوں جیسے۔ میرے بھائی ابو بکر صدیق اس وقت منبر پہ چڑھا، اور آج کوئی کہہ دے نا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا پوری دنیا پیچھے پڑ گئی. اتنا بڑا گستاخ ہے, اللہ کے رسول کو کہتے فوت ہو گئے. نبی کبھی فوت ہوتا؟ ذاکر نائک کو تو چلو گالیاں دے دو, ابوبکر صدیق کو کیا کہو؟ انہوں نے لفظ فوت بھی استعمال نہیں کیا, لفظ فوت بھی استعمال نہیں کیا, بلکہ کہا من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے, اس کا معبود آج مر گیا. مات کا ترجمہ کیا ہے؟ ان محمدًا قد مات. اس کو کیا کہو؟ اے ابو بکر تیری قبر پہ کروڑوں سلام, تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. مسلمانوں کو گمراہی سے بالکل ابتدا سے نکالا, عقائد کی خرابی کو ابتدا سے ٹھیک کیا. حضرت عمر کی بھی سمجھ میں بات آ گئی, انہوں نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی. یہ بات تو صحیح ہے, چونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے انک میت وانہم میتون افإن مت فہم الخالدون. یہ تو قرآن یہی کہتا ہے, ان کو سمجھ میں آ گئی. مقصد کہنے کا یہ ہے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے جب بھی اسلام کا کوئی رکن اس کی ریاست میں پامال ہو وہ اس کو قید کریں, اس کا دفاع کریں, اس کو کھڑا کریں, اس کو گاڑ دیں. نماز کا نظام, زکوٰۃ کا نظام. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم کرنے والے. پہلا کام مسلمانوں کا جن کو ہم تمکنت عطا کریں گے, اقتدار عطا کریں گے, ان کا پہلا کام نماز کو قائم کریں گے. دوسرا کام آتوا الزکات, زکات کو ادا کریں گے. تیسرا کام امروا بالمعروف, نیکی کا حکم کریں گے, نیکی کی تلقین کریں گے, نیکی کی ترغیب دیں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, گناہوں کے اڈوں سے روکیں گے, گناہوں کے اڈوں کو مسپار کریں گے, لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے مواقع فراہم کریں گے, گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں گے. یہ 4 ذمہ داریاں مسلم ریاست کی, مسلم اسٹیٹ کی ہوں گی. ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا, لوگوں نے بلکہ حدیثیں گھڑی, حب الوطن من الایمان. یہ اللہ کے رسول نے کب فرمایا, کہاں فرمایا, کس کو کہا؟ من گھڑت باتیں کہ جی حب الوطن, بڑے ٹی وی پر بڑے سج دھج کے مولوی آئے بیٹھے ہوتے سنا رہے ہیں حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا جزو. اللہ کے رسول نے کہیں نہیں فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کا جزو, کہیں نہیں فرمایا. ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہو میرا دل یہ کہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے, میری برادری یہ کہتی ہے, میرا مسلک یہ کہتا ہے, لیکن وہ بات جو اللہ کے رسول نے نہیں کہی اسے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا حرام. آپ نے یہاں تک فرمایا کوئی بندہ, وہ عالم ہو, محدث ہو, مفتی ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بندہ میری طرف اگر ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی, میں نے نہ کہی ہو, اور وہ کہے رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں. ایسے لوگوں نے گھڑی اطلب العلم ولو کان بالسین, علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین بھی جانا پڑے. یہ ٹی وی کی حدیثیں ہیں, حدیث کی حدیثیں نہیں ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد کی حدیثیں نہیں ہیں, یہ ٹی وی کی حدیثیں ہیں یا اخباروں کی حدیثیں ہیں. علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. تمہیں چین جانا ہے تو جاؤ, اس بات کو رسول اللہ کی طرف ضرور منسوب کر کے خود کو جہنم کا ایندھن بنانا. میرے بھائی بڑی احتیاط کی بات ہے. نبی پر جھوٹ بہت بڑا جرم, بہت بڑا جرم. نبی پر جھوٹ اور اللہ پر جھوٹ, ان دو ہستیوں پر جھوٹ باندھنے سے اللہ سے جھوٹ, حالانکہ ہم ایک دوسرے پر بھی بولیں تو بھی حرام ہے, لیکن اللہ پر جھوٹ باندھیں, اس کے رسول پر جھوٹ باندھیں تو بہت بڑا جرم.
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. آخر میں فرمایا مسلمانوں تمام بس تم اللہ کے لیے کام کرتے رہو، معاملات سارے میرے پاس آنے ہیں، میں انشاءاللہ تمہاری نصرت کروں گا، تائید کروں گا، تمہیں پاس بھی کروں گا، دوزخ سے بچاؤں گا، جنت بھی دوں گا. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کا کوئی عزیز بڑا کوئی رشتہ دار میٹرک بورڈ میں بڑا افسر ہو اور آپ کا بچہ پڑھتا پڑھتا کچھ بھی نہ ہو، سارا دن گلی میں کھیلتا ہو، اور پھر وہ میٹرک کا امتحان دے، پھر آپ اس اپنے ماموں سے جو افسر ہے بورڈ میں بڑا ہے اسے کہیں آپ کا بھانجا پڑھتا پڑھتا ہے نہیں، میں کہتا ہوں کچھ چلو میٹرک کر لے، کچھ چھوٹا موٹے نوکری لگ جائے گی اس کو. اب وہ آپ سے کہتا ہے امتحان میں آپ بٹھا دو، امتحان میں آپ بٹھا دو، پاس کرانا میرا کام، بھلے پیپر میں کچھ نہ کرے خالی چھوڑ دے لیکن آئے، اپیئر ہو، اٹینڈنس لگے کہ ایگزام میں آیا. اللہ نے کہا مسلمانوں تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، دنیا بھی میری ہے آخرت بھی میری ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. محنت تم کرتے جاؤ، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا انجام مجھ پر چھوڑو، پاس کرنا تو میرا کام ہے. جب تم میری اطاعت میں یہ سب کچھ کرو گے، میری محبت میں سب کچھ کرو گے تو پاس تو میں نہیں کرنا ہے، وہ انشاءاللہ پاس کرے گا. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، ان کو پتا چلا کہ یہودی محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں لہذا ہم روزہ رکھیں گے. البتہ یہودیوں کی مخالفت سے، مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 2 روزے رکھے، یا 9-10 کا یا 10 اور 11 کا، لیکن رکھا وہی روزہ. تو آزادی کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کو اگر واقعی یہ لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمت حاصل کی ہے تو آپ روزہ رکھیں. اللہ کے رسول نے اس کو روزہ رکھ کر ظاہر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھ کر اس خوشی کو ظاہر کیا، اور اللہ کے رسول نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے کی تائید کی اور آپ نے بھی روزہ رکھا. یہ ایک طریقہ ہے. باقی یہ خرافات اور جھنڈیاں اور کیک جس کا نیچے کا حصہ ہرا ہو اوپر کا حصہ سفید ہو، پاکستانی جھنڈا اس پہ بنا ہوا ہو اور پھر چھری سے اس کو کاٹا جائے، پھر ایک دوسرے کے منہ میں خوش ہو کر بھنگڑے ڈال کر وہ کیک کے پیسز ڈالے جائیں، یہ شریعت کا منشا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے، پھر پاکستانی بنائے، پھر ہمارے دل میں اللہ رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی اور اسلام کی اور قرآن کی محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.